میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، وہ اس سے موتی نکال کر کے لاتا ہے، بہترین نقطے نکال کر کے لاتا ہے۔ یہ ہے کس کے لیے؟ جو علم والے ہیں۔ ہر آدمی اس میں غور و فکر کرے گا تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے گمراہی حاصل ہو جائے۔ کیونکہ یاد رکھیے قرآن کی عجیب و غریب شان ہے۔ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا خود سے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنی جہالت کی بات ہے، کب کس نے منع کیا قرآن پڑھنے سے؟ لیکن قرآن اگر خود سے پڑھو تو قرآن کے مطابق علم رکھو کہ تم اس سے مسئلے نکال سکو تو پڑھو، ورنہ یاد رکھ کے کسی ڈاکٹر کے کام کو کسی کا اگر آپریشن کرنا ہے اور انجینئر سے کرا دیا جائے گا تو وہ سارے نٹ بولٹ کھول کے چلا جائے گا، غلطی کر کے بڑھائے گا وہ۔ تو الیکٹرک کا مسئلہ تو الیکٹریشین حل کرے گا اس کو۔ تو پہلے علم حاصل کرو، عربی سیکھو، حدیث سیکھو، ساری چیزوں کو سیکھو، پھر اس کے بعد اس قرآن میں غور و فکر کرو۔ یہ قرآن تو کہی رہی ہے غور و فکر کے لیے، یہ کتاب جگہ جگہ دعوت دیتی ہے، علم کی دعوت دیتی ہے، تفکر کی دعوت دیتی ہے، تدبر کی دعوت دیتی ہے، تعقل کی دعوت دیتی ہے، جھنجھوڑ کہتی ہے علم حاصل کرو، اس کی تہ میں جاؤ، سوچو۔ ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں، پھر وہ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت بیان کرے، شمس و قمر یعنی چاند اور سورج کی کوئی حقیقت بیان کرے، ستاروں کی حقیقت بیان کرے، سائنسی حقیقتیں بیان کرے، پھر کہے ان سے پوچھو جنہیں علم ہے، ان سے پوچھو جنہیں علم ہے، تعقل کرو، تدبر کرو، سوچو، غور و فکر کرو۔ یہ کتاب اس قدر جھنجھوڑ کے ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے سوچو، فکر کرو، غور کرو۔ تو اب اس کتاب میں غور فکر وہ کرے نا جو علم والا ہے، اور پھر علم کے اب دیکھیے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، دنیا میں 73 فرقے ہوں گے۔ حدیث تفریق میں حضور نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، سب کے سب جہنمی سوائے ایک کے۔ لیکن آپ سارے فرقے کے لوگوں کو جب دیکھیں گے، اپنی بات کہیں گے تو دلیل قرآن سے دیں گے، سب کے سب قرآن سے دلیل دے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد، دوسرا آدمی قرآن سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے۔ کوئی قادیانی کے پاس اگر بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دے تو وہ قرآن سے ثابت کر دے گا کہ مرزا غلام حسین قادیانی جو ہے نا وہ نبی تھا۔ ہر آدمی قرآن سے دلیل دے رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے دلیل تو سب دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ملحد ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، گمراہی نہیں چاہتے، ہدایت چاہتے ہو تو پھر اس قرآن پاک کو ان سے سیکھو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو حضور کے فرمان کو جانتے ہیں اور جن کے دل میں حضور کا عشق اور حضور کی محبت ہو، ان سے پوچھو قرآن کے بارے میں، ان سے قرآن کو سیکھو، تب تم ہدایت کے راستے پہ آ سکتے ہو۔ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے آ گیا نور اور روشن کتاب۔ اب سمجھنے والی بات ہے نور کیا ہے؟ نور و کتاب مبین، نور آ گیا اللہ کی طرف سے اور روشن کتاب آ گئی۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے ایک ساتھ رکھا گیا کہ اللہ کے رسول کے عشق سے جب تم نورانی ہو جاؤ تب تم قرآن کی طرف جاؤ تو یہ قرآن تمہیں ہدایت کا راستہ دے گی، اور جو قرآن سے جو حضور علیہ السلام سے کٹ کر کے حضور علیہ السلام سے ہٹ کر کے قرآن کی طرف جائے گا تو اسے گمراہی ہاتھ لگے گی، اسے ہدایت ہاتھ نہیں لگے گی۔ تو پہلے اس دل میں حضور کی محبت کو بساؤ، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی طرف جاؤ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، تمہیں ہدایت دے گی۔ اب حضرات